کائنات کے اجزاء ترکیبی پر جب غور کیا جاتا ہے اور شعور کی سطح سے ابھر کر لاشعور کی سطح میں داخل ہو کر تفکر کیا جاتا ہے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ یہ ساری کائنات پہلے سے کسی پروگرام کے تحت ایک ہستی کے ذہن میں موجود تھی، جب اس ہستی نے کائنات کی موجودگی یعنی اس علم کو جو اس ہستی کے لیے مخصوص ہے پھیلانا چاہا اور اس علم کو نقش و نگار اور خد و خال کے ساتھ وجود میں لانا چاہا تو وہ وجود میں لے آئی۔ یہ ساری کائنات ایک ایسا مربوط پروگرام ہے جو پہلے سے اللہ کے ذہن میں موجود تھا اور ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس قانون کی روح سے اس کے علاوہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا کہ کائنات کی بسیط، کائنات کا محل وقوع، کائنات کی اصل اور تمام اجزاء ترکیبی اللہ کا علم ہے۔ اللہ کے ذہن میں اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے کے مطابق جب کائنات ظہور میں آئی تو دراصل یہی ظہور میں آنا کائنات کے سفر کی ابتدا ہے۔ کائنات نے قدم قدم چل کر مختلف رنگ و روپ اختیار کیے۔ پہلی منزل میں کائنات نے یہ ادراک کیا کہ میں ہوں، اس کے علاوہ کائنات کو کچھ علم نہیں تھا کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کیوں ہوں اور مجھے کس نے بنایا ہے۔ یہ کائنات کے سفر کا پہلا قدم ہوا۔ کائنات نے دوسرے قدم پر اپنا ادراک کیا اور اس بات سے آگاہی حاصل کی کہ میں مخلوق ہوں اور میرے بنانے والا ایک اللہ، ایک خالق ہے۔ کائناتی سفر میں تیسرے سفر میں کائنات نے خود کو نوع کے اعتبار سے پہچانا، یعنی ساری کائنات نوعوں میں تقسیم ہو گئی۔ چوتھے قدم پر کائنات نے نوعی حواس کو الگ الگ سمجھا اور ہر نوع اس بات سے واقف ہو گئی کہ میری حیثیت جداگانہ ہے اور ہر نوع کے افراد جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ کائنات کی اجزاء کی یہ داخلی ساخت ہے۔ انفرادی حیثیت میں جب نوعوں نے اپنا ادراک کر لیا تو اب دوسرے سفر کا آغاز ہوا۔ پہلا سفر نزولی تھا، اب نیا سفر صعودی شروع ہوا، یعنی کائنات نے پہلے اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیاں طے کی اور جب کائنات الگ الگ نوعی اعتبار سے انفرادی شکل و صورت میں ظاہر ہو گئی اور ہر فرد نے اپنے وجود کا ادراک کر لیا تو صعودی سفر شروع ہو گیا۔ اس سفر کا نام خواہ وہ نزولی ہو یا صعودی، دونوں کو ارتقاء کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح عالم ارواح سے نزولی حیثیت میں عالم ناسوت تک کائنات کے سفر کو ارتقاء کہتے ہیں، اسی طرح عالم ناسوت سے پھر عالم ارواح کی طرف لوٹنے کو ارتقاء کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ارتقاء کس طرح ہو رہا ہے، یہ کائناتی سفر کس طرح طے کیا جاتا ہے؟ عالم ارواح سے عالم ناسوت تک پورا سفر کس بساط پر ہے؟ عالم ناسوت سے عالم ارواح تک صعودی حیثیت میں یہ سفر کس بساط پر ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں، دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ کائناتی ارتقاء کا تعلق براہ راست حواس سے ہے اور حواس کا تعلق براہ راست خیال سے ہے۔ خیالات دراصل اطلاع یا انفارمیشن ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خیالات اطلاعات کا ضرور کوئی سورس ہے۔ جب قانون یہ بات سمجھ لی گئی کہ سفر کا ذریعہ یعنی مخلوقات کی زندگی کے تمام اعمال و حرکات کا ذریعہ روشنی ہے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم روشنی کے ذریعے دیکھتے ہیں، روشنی کے ذریعے سنتے ہیں، روشنی کے ذریعے سمجھتے ہیں، روشنی کے ذریعے چھوتے ہیں۔ الفاظ دیگر ہمارے تمام حواس روشنی ہے۔ اگر درمیان میں سے روشنی کو حذف کر دیا جائے تو حواس بھی حذف ہو جائیں گے۔ درمیان میں روشنی کی بساط کو توڑ دیا جائے تو ہم بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ جب بنیاد نہیں ہوگی تو عمارت بھی نہیں ہوگی۔ وہ انسانی کی اور کائنات کی جتنی بھی عمارت ہے اس کی بنیاد روشنی ہے۔ روشنی کو اگر حذف کر دیا جائے، معدوم کر دیا جائے تو پھر کائنات کا کوئی فرد نہ خود کو دیکھ سکے گا اور نہ کسی فرد کو کائنات کا دوسرا فرد دیکھ سکے گا، اس لیے کہ بنیاد ختم ہوگی اور عمارت بنیاد کے اوپر قائم ہے۔ روشنیوں کے جال ہیں
اور روشنیوں کا بنا ہوا راستہ ہے. وہ راستہ اس طرح ہے کہ اس میں روشنیوں کے تار جڑے ہوئے اور وہ تار تانے بانے کی طرح ہے. وہ تار ایک دوسرے سے تقریب ہے کہ ان کو الگ الگ نہیں دیکھا جا سکتا. بالکل اس طرح جیسے کپڑے میں تانا بانا ہوتا ہے. کپڑا تانے بانے کے بغیر نہیں بنا جا سکتا. ہم ایک کپڑے یا کاغذ کو بساط تسلیم کر کے اس کو راستے کا نام دیتے ہیں. اس بساط پر نقش و نگار قائم ہے. بساط پر جتنے بھی نقش و نگار ہے وہ تانے بانے کی روشنیوں سے فیڈ ہوتے ہیں. پھر واقع وہ نقش و نگار ذاتی حیثیت میں کچھ نہیں ہے. مثلا ایک قالین کے اوپر شیر کی تصویر بنی ہے. قالین سے تانا بانا نکل جائے تو شیر کی تصویر خود بخود نکل جائے گی. ایک سفید کاغذ لے کر اس پر پینسل کی مدد سے کبوتر کے نقش و نگار بنائیں گے. یعنی کبوتر کی تصویر کا خاکہ بنا دیا جائے اور اس تصویر کے خاکوں کو چاروں طرف سے رنگ بھر دیا جائے. اب ہم کاغذ کو دیکھیں گے تو کبوتر نظر آئے گا. اور اگر کاغذ کے اوپر رنگ مٹا دیا جائے اور کاغذ کو سفید کر دیا جائے تو کبوتر نظر نہیں آئے گا. کاغذ کے اوپر رنگ روشنی ہے اور اس رنگ کے درمیان اسکیچ یا خاکہ کائنات ہے. اس طرح کاغذ کے اوپر رنگ نے کبوتر کا احاطہ کیا ہوا ہے, اسی طرح اللہ کے علم نے کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس طرح کاغذ کے اوپر کبوتر نظر آ رہا ہے لیکن کبوتر بنا نہیں ہے, دراصل وہ خلا کبوتر ہے. اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ خلا کی صورت میں اللہ کے علم میں واقع ہے اور اللہ کا علم اللہ کا نور ہے. اس طرح کاغذ پر رنگ کی موجودگی میں دیکھنے والے کو رنگ نظر نہیں آتا, کبوتر نظر آتا ہے. اسی طرح کائنات کی شکل و صورت نظر آتی ہے لیکن نور نظر نہیں آتا. صرف وہ کائنات کا خلا نظر آتا ہے جس خلا میں تصویر بنی ہے اور اس خلائی تصویروں کے نام مختلف ہیں. مثلا چاند, سورج, زمین, آسمان, پہاڑ, سبزہ دریا, سمندر وغیرہ. پھر ایک کاغذ کی مثال لیں. کاغذ کے چاروں طرف رنگ بھر دیں اور بیچ میں ایسے نقش و نگار بنا دیں جو سمندر کی تصویر کشی کرتے ہوں. دیکھنے والا برملا پکار اٹھے گا کہ یہ سمندر ہے. اسی طرح ساری کائنات تمام نوع بصورت خلا اللہ کے نور پہ واقع ہے.